على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. صلوات. عزیزان محترم، سورہ زاریات قرآن مجید کا 51واں سورہ ہے، اور میں نے سرنامہ کلام میں اس سورے کے آخری رکوع کی 3 مسلسل آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. ان آیات میں پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں کو اور انسانوں کو فقط اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں. ما اريد منهم من رزق، میں یہ نہیں چاہتا کہ جن اور انسان مل کر مجھے رزق دیں. وما اريد ان يطعمون، اور نہ میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ جن و انس مل کر مجھے کھانا کھلائیں. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ ہی رزق دینے والا ہے، اللہ ہی صاحب قوت ہے، اور اللہ ہی صاحب استحکام ہے. دیکھو، قرآن مجید اللہ کی آخری کتاب ہے. اس کتاب میں پروردگار عالم نے اپنی خالقیت پر بڑا زور دیا ہے. اور یہ بحث مولانا میں نے اس لیے چھیڑی کہ اس سفر کی میری آرام سے سنو، تھوڑا سا وقت لوں گا تمہید میں. پہلی وحی، اس پہلی وحی میں بھی پروردگار نے اپنی خالقیت کا اعلان کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. حبیب پڑھو، اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے خلق کیا، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے خلق کیا. یہ سورہ علق کی ابتدائی آیتیں، اور اب سورہ اعلیٰ میں آواز دی بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی. تسبیح پڑھو اپنے رب اعلیٰ کے نام کی جس نے خلق کیا. اب یہ 2 آیتیں ہو گئی. آواز دی سورہ انفطار میں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک. اے انسان، تجھے کس چیز نے اپنے اللہ سے ہٹا دیا ہے؟ یہ اللہ ہے، یہ اللہ وہ ہے جو تیرا خالق ہے. اب دیکھ رہے ہو نا، سورہ انفطار، سورہ زاریات، سورہ اعلیٰ، اور اب سورہ یاسین. ضرب لنا مثلا ونسی خلقہ قال من یحیی العظام وہی رمیم قل یحییھا الذی انشأھا اول مرۃ وہو بکل خلق علیم. ذرا اس آئے مبارکہ کے تیور کو دیکھنا. ضرب لنا مثلا، یہ ہم پر اعتراض کرتا ہے. کافر کو مخاطب کیا، یہ ہم پہ اعتراض کرتا ہے. وَنَسِیَ خَلْقَهُ، اور اپنی خلقت کو بھول گیا. قَالَ مَن یحیی العظام وہی رمیم، یہ کہہ رہا ہے مشرک، یہ کافر کہہ رہا ہے کہ جب قبروں میں ہڈیاں گل جائیں گی، جب ہڈیاں سڑ جائیں گی، تو اب انہیں کون زندہ کرے گا؟ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرۃ، حبیب ان سے کہہ دے کہ وہی دوبارہ زندہ کرے گا جس نے ابتداءً انہیں خلق کیا تھا. سنتے جاؤ.
وہی انہیں دوبارہ زندہ کرے گا جس نے انہیں ابتداً خلق کیا تھا. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ. اور بتلا دو حبیب کہ ہم خلق کے تخلیق کے سارے طریقوں کے بہترین واقف ہیں. پڑھا لکھا مجمع ہے تو اب میرا جی چاہ رہا ہے کہ تمہیں اس ایک لفظ سے روشناس کراؤں, پھر آگے بڑھوں گا. بہت آہستہ آہستہ ذرا میں آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ. بِكُلِّ خَلْقٍ, اللہ تخلیق کے خلق کرنے کے ہر طریقے سے واقف ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خلق کا ایک طریقہ نہیں ہے. مولانا چاند ہوا ربیع الاول کا یا نہیں ہوا؟ کل یکم ربیع الاول ہے. تو ذرا میں پٹری بدل رہا ہوں. اب چلو ذرا شان رسالت کی طرف چلو. میں ابھی کل شب کو یہ کہہ رہا تھا کہ ابھی ربیع الاول کا چاند نمودار ہوگا, پھر میرے نبی کا جھنڈا اٹھانے والے سڑکوں پہ آئیں گے, گلیوں میں آئیں گے. خدا انہیں محفوظ رکھے, انہیں حفظ و امان میں رکھے, اس لیے کہ جھنڈا اٹھانے والے بڑے قیمتی ہیں. ہم نے تاریخ میں جھنڈا پھینکنے والے دیکھے, اٹھانے والا نہیں دیکھا. سمجھ رہے ہیں؟ عجیب ہے. مکمل ہو جائے. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ. وہ تخلیق کے ہر طریقہ کا بہترین واقف ہے. یعنی تخلیق کا ایک طریقہ نہیں ہے, تخلیق کے بہت سے طریقے ہیں. تو پہلا طریقہ سنتے جاؤ. سبب سے ملے اولاد پیدا ہو. بھائی نر مادہ سے ملے اولاد پیدا ہو, یہ طریقہ خلق پہلا. ماں باپ ملے بیٹا پیدا ہو, یہ پہلا طریقہ خلق. تو پہلا طریقہ خلق اس کا کیا ہے کہ سبب سے ملے اولاد پیدا ہو جائے. ٹھیک ہے نا, یہ ہے ایک طریقہ اس کی تخلیق کا. اب دوسرا طریقہ بتلاؤں, طریقہ کن. وہ پتھر کو اونٹنی بناتا ہے. پتھر کو اونٹنی بناتا ہے. بھائی دیکھو, ناقے سالے کو پہاڑ کے اندر سے نکالا تھا نا, سالے کی اونٹنی کو پہاڑ کے اندر سے نکالا. اچھا بھائی توجہ رہے, جیسے سالے کی اونٹنی, جیسے اسماعیل کا دمبا, جیسے موسیٰ کا عصا جو اژدہا بن گیا, تو کہہ دیا کون ہو جا, وہ ہو گیا. تو پہلا طریقہ کیا ہے؟ ہمارے دوست باسط صاحب کہہ رہے ہیں کہ مادے کی ضرورت نہیں. ذرا سا میں ان کی بات کو مزید کریکٹ کر دوں. مادے کی ضرورت تو ہے. جب کہہ رہا ہے کن ہو جا, تو کوئی چیز ہے جسے کہہ رہا ہے کہ ہو جا. ہے کوئی چیز ہے, جب ہے اس سے کہا کون, تو پتھر ہے اونٹی بن جا, تو جھاڑی ہے دمبا بن جا, تو ڈنڈا ہے اژدہا بن جا. تو کوئی شے ہے جس سے کہا کہ کون ہو جا. اور اب تیسرا طریقہ, طریقہ امر. اب تم پوچھو گے یہ طریقہ امر کیا ہے. تو طریقہ امر بتلاؤں, انہونی ہونی ہو جائے. ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ حضرت سارہ سلام اللہ علیہ 95 برس سے زیادہ عمر ہے. فبشرناہا, کمال ہے, ہم نے اسے بشارت دی کہ تیرے پیٹ سے پیدا ہوگا, بچہ پیدا ہوگا. ہم نے اسے بشارت دی, تیرے پیٹ اس قابل نہیں ہے, پیٹ اس قابل نہیں ہے کہ بچہ پیدا ہو. سارا حیران, میں قرآن کے الفاظ تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں. سارا حیران ہوئی کہ اس عمر میں مجھے اولاد ہوگی, جبکہ میرا شوہر بھی بوڑھا ہو گیا. آواز آئی اتعجبین من امر اللہ. بھئی یہ امر الہی ہے, تعجب نہ کرو. تو تین طریقے تمہارے پاس آگے. پہلا طریقہ اسباب, دوسرا طریقہ کن, تیسرا طریقہ امر. کیا بھول گئے؟ بھئی توجہ رکھنا. اس لیے کہ اتعجبین من امر اللہ, یہ بڑھاپے میں ماں اور باپ دونوں بوڑھے ہیں, بچہ پیدا ہوگا. میں کہتا ہوں بچہ پیدا ہوگا, یہ امر سے پیدا ہوگا. اچھا, فرشتہ آیا مریم کے پاس.
سنو بھائی سنو, فرشتہ آیا مریم کے پاس, ارسلنا الیہا روحنا, ہم نے مریم کے پاس روح الامین کو بھیجا. فتمثل لہا بشرا سویا, روح الامین فرشتہ ہے, نوری مخلوق ہے, ٹھیک ہے. فتمثل لہا بشرا سویا, اور وہ مریم کے سامنے آ کر بشر بن گیا. مریم گھبرائی, کہا کہ یہ کون آ گیا, یہ بشر. کہا مت گھبراؤ, انما انا رب, میں تمہارے رب کا رسول ہوں. دیکھو میں امر کی طرف بعد میں جاؤں گا. ہے نوری مخلوق, بن کے آیا ہے بشر, عہدہ ہے رسالت کا. لیکن دیکھو اب میرے ایک جملے کو یاد رکھنا, نوری مخلوق ہے جبریل, بن کے آیا ہے بشر, عہدہ ہے رسالت کا. تو جب نور بشر بن کے آ جائے تو مریم کی نگاہ عصمت نہیں پہچانتی, تو یہ اندھا ملا کیا پہچانے گا؟ بھائی سنتے چلو. اچھا, تو کہنے لگا مریم مت گھبراؤ, انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا, میں تمہارے اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں اور تمہیں ایک پاکیزہ بچہ عطا کروں گا. قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا, مریم کہنے لگی مجھے کیسے بیٹا پیدا ہوگا, کیسے ہو سکتا ہے بچہ, میں کسی پوری زندگی میں مجھے کسی مرد نے مس نہیں کیا اور میرا کردار بے عیب ہے. مریم نے تعجب کا اظہار کیا. قالا, بھائی سننا خدا کی قسم, قالا کذالک, کہا جبریل نے کہ مریم ایسا ہی ہوگا. قالا ربک ہوا علی ہین, تمہارے رب نے یہ پیغام پہنچایا ہے کہ ٹھیک ہے تمہیں کسی مرد نے مس نہیں کیا, تمہارا کردار بھی عیب ہے, لیکن بغیر باپ کے بچے کا پیدا کر دینا یہ میرے لیے بڑا آسان ہے. یہ میرے لیے بڑا, دیکھو تخلیق کے طریقے یہ میرے لیے بڑا آسان ہے. وَلَنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ, ہم تمہارے اس ہونے والے بیٹے کو اپنی نشانی بنانا چاہتے ہیں پوری انسانیت کے لیے. وَرَحْمَةً مِنَّا, اور اپنی رحمت کا ایک جزء بنانا چاہتے ہیں. وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا, اور یہ بچہ اسباب سے نہیں امر سے آئے گا. یہاں تک میرے ساتھ آ گئے نا, یہاں تک میرے ساتھ آ گئے. تو پہلا طریقہ خلق کیا ہے, اسباب سے ملے بچہ پیدا ہو. دوسرا طریقہ خلق کیا ہے, کہے کسی چیز کو کہ فلاں چیز میں منتقل ہو جا, وہ ہو گئی. چینج ہو جا, وہ چینج ہو گئی. تیسرا طریقہ کیا ہے, امر کر دے اور وہ شے ہو جائے. ٹھیک ہے نا. اب میں تم سے پوچھتا ہوں کہ پیغمبر اکرم ہے اول مخلوق, اسباب سے پیدا نہیں ہوں گے اس لیے کہ خود پہلے ہیں, کن سے پیدا نہیں ہوں گے اس لیے کہ کچھ نہیں, امر سے پیدا نہیں ہوں گے اس لیے کہ اللہ امر کرے تو کس کو کرے. سمجھ رہے ہو؟ سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا, سب سے پہلے میں ہوں اول مخلوق. ملا کہنے لگا روایت ضعیف ہے. ملا نے کہیں چھوڑا نہیں ہے کوئی گوشہ. ملا کہنے لگا, اچھا کہا ہے ملا نے, تمہارے شہر کے مفسرین جو گزرے ہیں نا انہوں نے بھی لکھ دیا ہے کہ رسول کا اول مخلوق ہونا ثابت نہیں ہے, اور یہ روایت کی تو بڑی کمزور روایت ہے. اچھا روایت کمزور ہے, بھائی روایت کمزور ہے, قرآن تو کمزور نہیں ہے نا. اب میں فقط آیتیں پڑھوں گا, نتیجہ نکالنا تمہارا کام ہے. سورہ مریم 19واں سورہ قرآن مجید کا. بھائی سننا, ان کلو من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا, اس کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کا عابد ہے. بھائی سننا, اس کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کا عابد ہے. عابد کے بارے جانتے ہو, عبادت کرنے والا. کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کا عابد ہے. سورج عابد,
بھائی توجہ رہے، چاند عابد، زمین عابد، آسمان عابد، تو ساری کائنات ہے عابد. اور رسول نے کہا قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. ریلیٹ کرو. عجیب مرحلہ فکر ہے نا. تو اب نہ مانو روایت کو، آیت نے کہہ دیا کہ اگر پوری کائنات کا ہر ذرہ عابد ہے تو میرا محمد ہے اول العابدین. اچھا اب سنو، پھر ایک آیت اور لیتے جاؤ، اس لیے کہ کتاب کو کافی سمجھتے ہو. سورہ آل عمران، قرآن مجید کا 30واں سورہ، آیت کا نشان 83، وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ. کائنات کا ذرہ ذرہ مسلم ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ لَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کائنات کا ذرہ ذرہ مسلمان ہے. توجہ رہے، سورج مسلمان، چاند مسلمان، زمین مسلمان، آسمان مسلمان، درخت مسلمان، سمندر مسلمان، دریا مسلمان، یہ سب مسلمان. اور حبیب قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت و انا اول المسلمین. پہنچ رہا ہے میسج؟ طرف جا رہا ہوں میں، تو رک جاؤ. اب ذرا ضمناً ایک جملہ آ گیا ہے تو کہتا جاؤں، آیت تو سن لینا. سورج مسلمان، چاند مسلمان، زمین مسلمان، آسمان مسلمان. میں نہیں کہہ رہا ہوں. کس نے کہا؟ اللہ نے. اللہ نے کہا سورج مسلمان ہے، چاند مسلمان ہے، سب مسلمان ہیں. تو اب پوچھوں کہ یہ سب مسلمان ہیں، کسی نے کلمہ پڑھا؟ یہ اعتراض صرف ابو طالب پہ ہے. بھائی بہت توجہ رہے، اس لیے کہ جس مرحلہ فکر پہ میں لے آیا ہوں نا، اس مرحلہ فکر پر مقام ختم نبوت کا ذرا سا تعارف کرانا چاہوں گا، پھر میں آگے بڑھوں گا. تو اب رسول ہے اول مخلوق. اب تو طے ہو گیا نا، اول المسلمین بھی ہے، اول العابدین بھی ہے، اول مخلوق ہے. اسباب سے آ نہیں سکتا، کن سے آ نہیں سکتا، امر سے آ نہیں سکتا. تو اب پیدا ہو تو کیسے پیدا ہو؟ کن تو کنزن مخفیہ. اللہ کہتا ہے میں خزانے مخفی تھا، میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا. فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، تو میں نے ایک مخلوق کو خلق کیا تاکہ وہ مجھے پہچانے. تو محمد کن کی مخلوق نہیں ہے، مشیت ہے. میں بہت آہستہ آہستہ مقام محمد عربی سے قریب کر رہا ہوں تمہیں. ذہن میں اس روایت کو رکھنا، کن تو کن، حدیث قدسی، کن تو کنزن مخفیہ. اب محمد رسول اللہ ہے، اللہ کی مشیت. بھائی اب یہ جملہ تمہیں یاد رکھو گے نا، اللہ کی مشیت ہے، اس نے چاہا بنا دیا. اب جیسی چاہ ہوگی ویسی مخلوق ہوگی. تو اب ملا جو اعتراض کر رہا ہے وہ ذات محمد پہ اعتراض نہیں ہے، مشیت خدا پہ اعتراض ہے. یعنی عجیب مرحلہ فکر ہے کہ قرآن تو مدح کرے رسول عربی کی، اور ملا رسول عربی میں آیت تلاش کرتا پھرے. اب میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت درج کروں؟ کل میں کہہ رہا تھا کہ کہتے ہیں کہ جادو کا اثر ہو گیا ہے نا، جادو کا اثر ہو گیا.
میڈیا سے کہتے ہیں، اخباروں میں لکھتے ہیں کہ میرے محمد پر، میرے نبی پر جادو کا اثر ہو گیا. کل جانتے ہو میں نے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا تھا کہ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے نبی سے تو موسیٰ کا ڈنڈا اچھا تھا جو جادوؤں کو کھا گیا. تو یہ بھائی توجہ رہے، تو رسول کو سحر زدہ سمجھنا، جادو کے اثر میں سمجھنا، یہ کوئی نئی تھیوری نہیں ہے. سورہ فرقان 25واں سورہ قرآن مجید کا، اور اس سورہ کی 8ویں آیت، طویل سلسلہ ہے، پوری آیت نہیں پڑھوں گا. قال الذین کفروا سے شروع ہوتی ہے کہ کافر محمد کے لیے یہ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اب اس کا آخری ٹکڑا سننا، وقال الظالمون، یہ کافر جو ظالم بھی ہے، یہ مسلمانوں سے کہتے ہیں ان تتبعون الا رجلا مسحورا، تم جو پیروی کر رہے ہو تو یہ سیدھا سادہ عقل مند انسان نہیں ہے. عجیب مرحلہ فکر ہے جہاں میں اپنے سننے والوں کے لیے کیا گیا. یہ عین مشیت الہی ہے. کنتو کنزن مخفیہ، اب میں آگے بڑھ رہا ہوں، کنتو کنزن مخفیہ. میں ذرا سمجھ لو مقام محمد عربی کو. پھر دو روایتیں پیش کروں گا، اور یہ روایتیں پہنچ جائے پھر میں قرآن کی طرف واپس جاؤں گا. کنتو کنزن مخفیہ فاحببت ان اعرف، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. فخلقت الخلق لکن اعرف، تو میں نے ایک مخلوق کو خلق کیا تاکہ میں پہچانا جاؤں. ٹھیک ہے نا؟ کنتو کنزن مخفیہ، یہ میرے اللہ کا قول ہے. کنتو کنزن مخفیہ، میں خزانے مخفی تھا. اور اب میرے نبی نے آواز دی کنتو نبیان، کنتو نبیان و آدم بین الماء والتین، میں اس وقت بھی نبی تھا کہ ابھی آدم کا پتلا بنا نہیں تھا. اب ملا کو موقع مل گیا، کہنے لگا اس وقت نبی نہیں تھے، علم الہی میں نبی تھے. بھائی دیکھو میرا یہ جملہ ضائع نہ ہونے پائے. کیا کہا ملا نے؟ کہ واقعی نبی نہیں تھے، علم الہی میں نبی تھے کہ ایک دن نبی بنائے جائیں گے. تو بھائی اگر یہ علم الہی کی بات کر رہے ہو تو علم الہی میں تو تم بھی گمراہ کن ملا تھے. نہیں، علم الہی کی بات نہیں ہو رہی ہے. کنتو نبیان، میں نبی تھا، آدم کا پتلا نہیں بنا تھا. اور نبی ہو نبوت نہ کرے ممکن نہیں ہے. سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ ذرا بات میں نے بڑی نامانوسی شروع کی ہے لیکن نتیجے تک پہنچنا ہے. نبی ہو اور نبوت نہ کرے ممکن نہیں ہے. اب بتلاؤں، آج میرا جی چاہا کہ کچھ روایتیں تو میں ہدیہ کرتا جاؤں. یہ نا کی مرتب کی ہوئی حدیث کی کتاب، اس میں انہوں نے لکھا کہ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ کننا نورن مطبقن بین ید اللہ، ہم ایک نور کی صورت میں عرش الہی کے چاروں طرف چکر لگا رہے تھے کہ اتنے میں اللہ نے فرشتوں کو خلق کیا. جب فرشتوں کو خلق کیا تو استعظموا امرنا، فرشتوں نے جو ہمارے نور کو دیکھا تو ہمیں رب سمجھا. بھائی فرشتے کی نگاہ عصمت ہے، دھوکہ نہیں کھاتی، لیکن اتنے قریب تھے کہ انہیں بھی دھوکہ ہو گیا. سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ اچھا بھائی رکے رہو، ذرا آرام سے سنو. جس طریقے سے آج بول رہا ہوں نا ویسے سنو. ہم نور کی صورت میں عرش الہی کے چاروں طرف چکر لگا رہے تھے. جب ہم چکر لگا رہے تھے تو پھر اتنے میں فرشتے خلق ہوئے. جب فرشتے خلق ہوئے تو فرشتوں نے ہمیں دیکھا، استعظموا امرنا، اور وہ ہمیں رب سمجھنے لگے. فرشتوں نے کہا نہیں ہے، سمجھنے لگے. سمجھ رہے ہو؟ یعنی عجیب و غریب مرحلہ فکر ہے نا. اچھا بھائی سنتے جاؤ. اس لیے کہ یہ روایت طویل ہے اور میں اس کا صرف پورشن لفظ کروں گا، پھر جاؤں گا مقام محمد کی طرف. اچھا تو جب ہم نے یہ دیکھا، پیغمبر فرماتے ہیں کہ فرشتے ہمیں رب سمجھنے لگے ہیں، تو سبحنا فسبحت الملائکہ، ہم نے اپنی زبان سے کہا سبحان اللہ، تاکہ اللہ پہچانا جائے. جب ہماری زبان سے نکلا
سبحان اللہ تو فرشتوں نے کہا سبحان اللہ. حللنا فحللت الملائکہ، ہم نے کہا لا الہ الا اللہ، فرشتے بولے لا الہ الا اللہ. تو فرشتوں کو کلمہ سکھلایا ہے میرے محمد نے. فرشتہ میرے محمد کا استاد نہیں ہے. ویسے تو پہنچ رہا ہے نا. اچھا، اور اب اسی روایت کا ٹکڑا ہے. کہیں اور سے نہیں پڑھ رہا ہوں میں، حوالہ دے چکا. تمہارے شہر میں اردو زبان میں یہ کتاب ترجمہ ہو چکی ہے. تم چاہو تو اس روایت کو اس کے اندر دیکھ سکتے ہو. اتنے میں عرش الہی سے آواز آئی. جبریل سامنے کھڑے. عرش الہی سے آواز آئی، من انا ومن انت، بول میں کون ہوں، تو کون ہے. جبریل گھبرا گیا. بول من انا ومن انت، اللہ کہہ رہا ہے میں کون ہوں تو کون ہے. جبریل گھبرا گیا. اتنے میں رسول کہتے ہیں اتنے میں میرے بھائی علی کا نور آگے بڑھا اور اس نے جبریل سے کہا کہہ دے انت رب الجلیل وانا العبد الذلیل واسمی جبریل، تو رب ہے میں بندہ ہوں اور میرا نام جبریل ہے. نام بھی علی نے رکھا ہے، کسی اور نے نہیں. یعنی میں آج تک مسلمانوں کے عقیدے میں دوہرے معیار کو سمجھ نہیں سکا کہ وہ فرشتہ جو علم میں آدم جیسے چھوٹے نبی سے ہار جائے وہ محمد کا استاد کیسے بن گیا. ٹھیک ہے نا بھائی، سنتے جاؤ، اس لیے کہ اب مجھے رکنا نہیں ہے اس مرحلے پر. بھائی توحید تین روایتیں میں نے وعدہ کیا تھا کہ عرض کروں گا، تو اب تیسری روایت سنو. پہلی توحید کنتو کنزن مخفیہ توحید، کنتو نبیان و آدم و بین الماء والتین، نبوت دو کنتو ہو گئے. اور اب امامت من کنتو مولا و فہذا علی المولا. سننا، خدا کی قسم سننا ذرا، میں بالکل نامانوس موضوعات کو ڈسکس کر رہا ہوں لیکن بڑا آسان کر کے. اچھا، تو پہلی مخلوق ہے، آیا ہے سب سے پہلے، دنیا میں آیا ہے سب سے پہلے اور زمین پہ آیا ہے سب کے بعد. بھئی یہی تو طے ہوا نا، آخری نبی ہے، سب کے بعد آیا اور خلقت میں سب سے پہلا. کبھی سوچا تم نے یہ ہوا کیا؟ بھئی بعد میں بنا دیتا، جب ضرورت ہوتی اس وقت بنا کے بھیج دیتا. بنایا پہلے، بھیجا بعد میں. اچھا، اب یہ محلہ ہے، خدا اس محلے والوں کو حفظ و امان میں رکھے، اور اس محلے میں مسجد ہے، خدا ان سب کو حفظ و امان میں رکھے جو اس مسجد کی خدمت کر رہے ہیں. تو محلے میں لوگ جمع ہوئے، مسجد نہیں تھی. دیکھو ایسے سنو، آج مسجد نہیں تھی، محلے میں لوگ جمع ہوئے، کہا بھائی مسجد نہیں ہے، نماز پڑھنی ہے. تو غرض کیا ہے؟ نماز پڑھ لی. غرض ہے نماز. ٹھیک، ان کا بھی کیا کریں؟ کہا بھائی پلاٹ الاٹ کروائے. تو غرض پہلے معین کی کہ نماز پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک، پلاٹ الاٹ ہوا، انجینئر سے نقشہ بنوایا، معمار بلوایا، مسجد تعمیر ہو گئی. جب پوری طرح مکمل ہو گئی، جب مقصد پر عمل ہوا تو مقصد یہ نماز شروع کی. تو غرض پہلے تھی، شروع ہوئی بعد میں. آیا پہلے نہ دنیا میں بعد میں آئے گا. سمجھ رہے ہو نا؟
آیا پہلے، کائنات میں پہلے سب سے پہلا ہے، لیکن دنیا میں ہدایت کے لیے سب سے آخر میں آئے گا۔ یہی سبب ہے کہ جو بکھری ہوئی تھی انبیاء میں صفات، وہ ساری صفتیں ہمارے نبی میں پروردگار نے جمع کی۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جملہ سر الشہادتین میں لکھا ہے کہ جو نبیوں میں صفات پھیلی ہوئی تھیں وہ اللہ نے محمد میں جمع کر دی۔ ٹھیک ہے، ہر ایک کو اس کا عقیدہ سلامت رہے۔ نبیوں میں جو صفات پھیلی ہوئی تھیں وہ اللہ نے محمد میں آخر میں جمع کر دیں، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ اور میرا یہ عقیدہ ہے کہ محمد میں جو صفات جمع کی تھی اللہ نے وہ نبیوں میں بانٹ دی۔ پہنچ رہا ہے میسج؟ اچھا بھائی، یہ نوجوان بہت گردنیں ہلا رہے ہیں، میں اسی طریقے سے پڑھوں یا واپس جاؤں نہ رہ دے کی طرف؟ سنو، آج کچھ کام کی باتیں ہو جائیں نا، مقام محمد عربی تھوڑا سا سمجھ میں آ جائے تو، اور تمہارے شہر سے چھپی ہے، انہوں نے لکھا، دیکھو اب میں ان کا نام لے چکا، بار بار نام دہرانا بھی قابل خلاف احترام ہے، تو اب وہ کتاب دیکھ لینا تم۔ انہوں نے لکھا کہ ختم نبوت کے معنی یہ ہیں، آرام سے سننا اس لیے کہ میں تمہیں نتیجہ دوں گا۔ ختم نبوت کے معنی یہ ہے کہ جو صفتیں انبیاء میں الگ الگ تھیں وہ ساری صفتیں پروردگار نے محمد رسول اللہ میں جمع کر دی۔ مثلا آدم کا علم رسول کو دے دیا، ابراہیم کی خلت رسول کو دے دی، نوح کا حلم رسول کو دے دیا، موسیٰ کی کلیم اللہ رسول کو دے دی، تو جو ایوب کا صبر رسول کو دے دیا، شکر رسول کو دے دیا۔ مختلف پیغمبروں کی جو صفتیں الگ الگ تھیں وہ رسول میں جمع کر دی۔ ٹھیک بھائی، آرام سے سننا، اس لیے کہ یہاں اگر یہ بات میں پہنچا سکا تو میری یہ جو 5 دن کا قیام ہے لاہور کا اور 3 تقریریں، یہ محنت سوارت ہو جائے گی۔ ان کا قول کوٹ کر رہا ہوں، تو ساری صفتیں جو نبیوں میں تھیں وہ ساری صفتیں اللہ نے محمد رسول اللہ میں جمع کر دی، بس ایک صفت کو روکا، اور وہ صفت ہے صفت شہادت۔ شہادت نہیں ملی رسول کو، ہے نا؟ تو اب یہ تو ممکن نہیں تھا کہ اللہ کسی صفت سے رسول کو دور رکھے، تو اب اس نے وہ صفت شہادت دونوں نوازوں کو دے دی۔ روکوں گا نہیں، خدا کی قسم نہیں روکوں گا۔ یہاں تک آگئے نا، حسین اپنے زمانے کا محمد، حسن اپنے زمانے کا محمد، تو پھر سننا، میرا قول نہیں ہے، بزرگوں کا قول ہے۔ حسن کی شہادت رسول کی شہادت، حسین کی شہادت رسول کی شہادت، تو اب یہ بھی تو کہو کہ حسن کا قاتل رسول کا قاتل، حسین کا قاتل رسول کا قاتل۔ عجیب مرحلہ فکر ہے نا، جہاں میں اپنے سننے والوں کو لے کے آ گیا۔ اچھا، تو اب میں ظاہر ہے کہ اب اس قول پہ زیادہ رکوں گا نہیں، اس لیے کہ اب تو آیا ہوں میں بڑے نواسے تک، یہاں رکنا نہیں ہے مجھے، لیکن اب ایک جملہ تو کہوں گا۔ دیکھو اس بزرگ کے قول کو تھام لینا مضبوطی سے، کہ جتنے نبیوں کی صفتیں تھیں وہ پروردگار نے پیغمبر کو دے دی، اور جو پیغمبر کو نہ دے سکا وہ اولاد کو دے دی۔ شہادت نہیں دے سکا، مصلحت نہیں دی، اولاد کو دے دی۔ تو اب بھائی سننا خدا کی قسم، اور یہ جملہ رائے گا نہ جانے پائے، عمر کی بھائی عمر نوح طویل تھی، نوح کی عمر بہت طویل تھی، محمد کو نہیں ملی۔ عیسیٰ کی غیبت بہت طویل ہے، محمد کو نہیں ملی، تو اولاد میں ایسا ہونا چاہیے جس کی عمر طویل اور غیبت میں ہو۔
بس بس میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اب میں آ گیا حسن ابن علی تک. ذرا دیکھنا خدا کی قسم، بھائی حسن کی شہادت رسول کی شہادت، حسین کی شہادت رسول کی شہادت. فصول المہمہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول لکھا ہوا ہے کہ نبی نے کہا کہ یہ جو دو میرے نواسے ہیں نا، یہ جو دو میرے نواسے ہیں تو کمر سے سر تک مشابہ ہے حسن، اور کمر سے تلووں تک مشابہ ہے حسین. یعنی آدھا رسول حسن، آدھا رسول حسین، اوپر کا حصہ حسن، نیچے کا حصہ حسین. اوپر کے حصے میں ہاتھ ہے، اگر سورہ نامہ لکھے تو میں نے لکھا. نیچے کے حصے میں پاؤں ہے، اگر کربلا گیا تو میں گیا. عجیب مراحل فکر ہے، عجیب مراحل فکر ہیں، جن مراحل فکر پر اپنے سننے والوں کو لے کے آ گیا. تو اپنے زمانے میں محمد ہے. بھئی اس بات کو یاد رکھو گے کہ یہ جو ابنانا ہیں آیہ مباہلہ کی روشنی میں، تو زندگی میں حسن نے جب بھی اپنے باپ کو پکارا امیر المومنین کو، تو بابا کہہ کے نہیں پکارا، یا ابا الحسین، اے حسین کے ابا. اور جب حسین نے پکارا اپنے باپ کو، یا ابا الحسن، اے حسن کے والد. اور جب رسول کو پکارا، یا ابتے، اے بابا. تو یہ بیٹے ہیں رسول کے. اب جملہ سنتے جاؤ. اب ذرا علی کے بیٹے کو دیکھنا اور رسول کے بیٹے کو دیکھنا. جنگ جمل ہو رہی تھی، اونٹ والی جنگ، ٹھیک ہے نا، جنگ جمل ہو رہی تھی. محمد حنفیہ علی کے بیٹے ہیں، سب جانتے ہیں، بڑا بہادر شخص محمد حنفیہ. دیکھو شیر اپنے بچے کو، شیر کا شکار جانتے ہو نا، شیر اپنے بچے کو تعلیم دے رہا ہے. جب محمد کو جنگ جمل میں بھیجا ہے، جاؤ نہج البلاغہ میں دیکھو، تو کہنے لگے یا محمد تقدم، محمد جاؤ میدان جنگ میں. محمد، اچھا حسن حسین ہیں موجود، کہا یا بنائی، میرے بیٹے محمد میدان میں جاؤ. تزول الجبال ولا تزل، پہاڑ ہٹ جائیں، خبردار تیرے قدم ہٹنے نہ پائے. شیر اپنے بچے کو آداب جنگ سکھلا رہا ہے. تزول الجبال ولا تزل، پہاڑ ہٹ جائیں مگر تو اپنی جگہ سے نہ ہٹنا. تد فی الارض قدمائک، جا میدان میں اور زمین میں اپنے دونوں قدموں کو گاڑ دے. وعز ناجزیک، اور اپنے جبڑے کو، اپنے اوپر کے دانت کو نیچے کے دانت پہ دبا دے. وانظر بے بصرک الی اقصی القوم، اور تیری نگاہ پہلی صف میں نہ رہے، آخری صف پہ رہے. وَأَعِرِ اللَّهَ جُمْجُمَتَكَ، جا، لیکن جانے سے پہلے اپنے سر کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دے، نیت قربانی کی ہو. وَعَلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اس کیفیت میں جائے گا تو فتح یاب آئے گا. تو گھمنڈ نہ آنے پائے کہ میں نے جنگ فتح کر لی. یاد رکھنا کہ یہ دی ہوئی اللہ کی ہے. سنا تم نے محمد حنفیہ کو طالب جنگ دے رہے ہیں علی، اور اس کے بعد پشت پہ ہلکا سا دھکا دیا، کہا جا بیٹے محمد میدان میں جا. ادھر سے تیروں کی بارش ہوئی، محمد ہچکچائے، پھر تیروں، علی نے پھر دھکا دیا، محمد 2 قدم آگے بڑھے، پھر ہچکچائے، تیروں کی بارش اور تیز ہو گئی. اب محمد کے لیے آگے چلنا مشکل تھا. اتنے میں حسن ابن علی اٹھے، اور اٹھنے کے بعد آگے بڑھنے کے بعد محمد حنفیہ سے اونٹ تک پہنچے، اونٹ کی ٹانگیں کاٹی، آئے اور تلوار کو علی کے قدموں پہ ڈال دیا. محمد حنفیہ غمگین ہے کہ جو کام میں نے کر سکا حسن نے کر لیا. ایک مرتبہ علی نے محمد کو اپنے سینے سے لگایا، کہا محمد شرمندہ ہونے کی بات نہیں ہے، تو میرا بیٹا ہے، وہ محمد کا بیٹا ہے. میں نے زحمت دی. سنتے جاؤ. بس میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اب تو آیا ہوں میں حسن ابن علی تک.
زیادہ زحمت سماعت نہیں دوں گا، اور اب دامن وقت پہ زیادہ گنجائش بھی نہیں ہے، لیکن جہاں آ گیا ہوں وہاں سنتے تو جاؤ۔ حضرت اسما بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ صحابیہ ہیں اور عالم اسلام کے جلیل القدر ترین شخص کی زوجہ ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا آپ حوالہ پوچھو گے، کتاب کا نام سنو، تجرید بخاری، بخاری شریف کا خلاصہ، تجرید بخاری۔ حضرت اسما بنت امیس اور ان کے شوہر یہ دونوں اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اچھا بھائی، فضیلت پر ناز کرنا اچھی بات ہے، اچھی بات ہے، اس سے لوگوں کو شوق بڑھتا ہے، عمل صالح کرنے کا شوق بڑھتا ہے۔ تو میاں اور بیوی میں، بیوی کو تو جان گئے، میاں کو بھی جان جاؤ گے، عالم اسلام کی بڑی شخصیت۔ گفتگو ہوئی فضیلت کی کہ کون افضل ہے، تو حضرت اسما کہنے لگی کہ میں آپ سے افضل ہوں، اس لیے کہ میں نے بہت دنوں تک رسول کے گھر میں کام کیا ہے۔ ان کا کہ نہیں، لیکن میں افضل ہوں، میں نے رسول کے ساتھ ہجرت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، لیکن میں افضل ہوں، میں نے سیدہ کی خدمت کی ہے۔ ان کا کہ نہیں، لیکن میں افضل ہوں کہ میں نے رسول کی خدمت کی ہے۔ اب شوہر میں اور زوجہ میں فیصلہ نہیں ہو رہا ہے کہ کون زیادہ افضل ہے۔ اب ناز کی بات ہے نا، صاحبان مرتبہ ہیں، صاحبان فضیلت ہیں، دونوں صاحبان فضیلت ہیں۔ ان کا بھی چلو رسول کے پاس چلیں اور ان سے چل کے فیصلہ کروائیں کہ ہم دونوں میں افضل کون ہے، ٹھیک ہے نا؟ آئے دونوں، پیغمبر نے دیکھا کہ میاں اور بیوی تشریف لا رہے ہیں، کہنے لگے ما خطبکما، بھائی یہ کیا بات ہے کہ تم دونوں ایک ساتھ آئے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ بس اتنا بتا دے کہ میں افضل یا یہ میری بیوی افضل۔ کہا تمہاری بیوی تم سے افضل، کہا تمہاری بیوی تم سے افضل۔ کہا یا رسول اللہ دلیل؟ ٹھیک ہے نا، اچھی بات ہے، دلیل مانگنا اچھی بات ہے، دلیل مانگنا اچھی بات ہے تاکہ ایمان اور مضبوط ہو جائے۔ میں ہوتا تو چونکہ کمتر ایمان کا ہوں، رسول کی بات کو مان لیتا بغیر دلیل کے۔ سمجھ رہے ہو؟ سمجھ رہے ہو نا؟ اب میرا عقیدہ چھوٹا ہے، میری حیثیت چھوٹی ہے، تو میں تو بغیر دلیل کے رسول کی بات کو مان لیتا، ایمان بھی رسالت۔ لیکن اب چونکہ انہیں تو میسج کو آگے بڑھانا تھا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری بیوی مجھ سے افضل۔ کہا کہ ہاں۔ کہا یا رسول اللہ دلیل؟ کہا بھائی دلیل بات سامنے ہے، تمہاری بیوی نے جب حسن پیدا ہو رہا تھا تو دائی کا کام کیا تھا، بچہ جنوایا تھا۔ بھائی پہنچ گیا میسج؟ تجرید بخاری کا حوالہ یاد رکھو گے، تمہاری بیوی تم سے اس لیے افضل ہے کہ اس نے حسن کی پیدائش میں دائی کا کام کیا، تو جو حسن کی دائی کا مقابلہ نہ کر سکے وہ حسن کے باپ کا کیا خاک مقابلہ کرے؟ بس بس میرے دوستو، میرے عزیزو، اس سے زیادہ زحمت نہیں دینا چاہتا، لیکن میں کیا کروں کہ اس شہزادے کا تذکرہ بہت کم ہوتا ہے۔ جب صلح ہوئی ہے نا، صلح، تو امیر شام نے کہا بھائی اس جملے کی پوری قوت کو محسوس کرو جو حسن نے جواب میں کہا ہے، پوری قوت کو محسوس کرو۔ جب حسن ابن علی سمجھ میں آ جائے گا، تو جب صلح ہو گئی نا، صلح حسن، تو امیر شام حسن کو دیکھ کے کہنے لگے یا حسن انا خیر منک، میں تم سے بہتر ہوں، اے حسن میں تم سے بہتر ہوں۔ سر اٹھایا امام حسن نے اور کہنے لگے میں تو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں تجھ سے بہتر ہوں۔ اس لیے کہ بہتری اور کمتری ان لوگوں میں ہوتی ہے جو ایک جنس سے ہو۔ کیا عجیب و غریب مراحل فکر ہیں، اور کیا منازل ہیں، کیا رتبے ہیں۔ بس چھوٹا سا واقعہ مجھے یاد ہے، گزشتہ سال میں حاضر نہیں ہوا تھا، اس سے پچھلے سال میں نے ایک چھوٹا سا واقعہ اس شہزادے کا بیان کیا تھا، اور اس واقعے پر گفتگو کو تمام کر دوں گا۔ 5 سال کا ہے، 4 سال کا بچہ ہے، پیغمبر اکرم کی گود میں بیٹھا ہے۔ اچھا یاد ہے نا
کہ یہ پیغمبر جب یہ پیدا ہوا ہے بچہ تو یہ پیغمبر کے گھر کی پہلی خوشی تھی، اور پورے شہر مدینہ میں چراغاں کروایا تھا حسن کی پیدائش پر۔ دیکھو حسن کی پیدائش پر چراغاں کرنا سنت رسول ہے، تو داڑھی والی سنت ہر ایک کو یاد رہتی ہے، آل محمد کے سلسلے کی کوئی سنت یاد نہیں رہتی۔ سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ یعنی ہے یہ مسائل ہیں۔ اچھا، تو حسن ابن علی پیدا ہوئے، 5 سال کے ہیں، رسول کی گود میں بیٹھے ہیں، رسول اپنی مسجد میں تشریف فرما ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ پیغمبر اکرم کو گھیرے ہوئے بیٹھے ہیں۔ یہ واقعہ سننے کے قابل ہے، میں نے بڑا مختصر بیان کیا، گزشتہ سال وقت نہیں تھا، 2-4 دقیقوں کی مجھے اجازت دے دو، آج بھی وقت نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام گھیرے بیٹھے، حسن گود میں، رسول بیٹھے ہوئے، اتنے میں دروازے مسجد سے ایک پرہیبت اور باشکوہ بزرگ داخل ہوئے۔ اچھا دیکھو، لاہور میں بڑے پرہیبت ہوں گے، بڑے باشکوہ ہوں گے، 70 لاکھ کی آبادی کا شہر ہے، وہ مدینہ چھوٹا سا شہر، سب ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں، ٹھیک ہے نا، سب ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں وہاں پر، لیکن کوئی نہ پہچانا کہ یہ کون ہے جو اتنا باہیبت اور اتنا روب و جلال والا ہے۔ اس نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ پر میرا سلام ہو۔ پیغمبر کھڑے ہو گئے، کہا وعلیکم السلام، آپ پر بھی میرا سلام ہو۔ اب دیکھو پیغمبر کا کھڑا ہونا مذاق نہیں ہے۔ وہ آئے، آ کے بیٹھ گئے، تو پیغمبر بچہ گود میں، پیغمبر نے کہا آپ نے کیسے زحمت فرمائی، دیکھو یہ مذاق نہیں ہے، آپ نے کیسے زحمت فرمائی۔ کہا یا رسول اللہ کچھ مسئلے پوچھنے تھے۔ کہا اگر مناسب سمجھے میرے اس نواسے سے پوچھ لیں۔ اگر مناسب سمجھیں میرے اس نواسے سے پوچھ لیں۔ کہا یا رسول اللہ جیسا آپ کا حکم۔ انہوں نے بچے کو گود میں اٹھایا، مسجد کے کنارے لے گئے، دیوارے مسجد کے قریب بیٹھ گئے، بڑی دیر تک بچے سے پوچھتے رہے، بچہ جواب دیتا رہا۔ پھر جب پوچھ چکے، لائے بچے کو، رسول کے گود میں بٹھا دیا۔ رسول نے کہا کہ آپ نے سوالات پوچھ لیے؟ کہا یا رسول اللہ پوچھ لیے۔ کہا آپ مطمئن ہوئے جوابات سے؟ دیکھو یہ مذاق نہیں ہے، رسول اکرم کا پوچھا آپ مطمئن ہوئے اس بچے کے جوابات سے؟ کہا یا رسول اللہ میں مطمئن ہوا۔ کبھی کبھی مسئلہ پوچھنے آ جاتے ہیں، بھائی آج سمجھ میں آیا، جو خضر کو نہ پہچانے وہ صحابی، جو خضر کو پڑھا دے وہ حسن۔ بس میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اس مرحلے سے تمہیں آگے نہیں لے جاؤں گا، بات مکمل ہوگی، اور ظاہر ہے کہ تمہیں تابوت کی زیارت کرنی ہے، مجھے بھی کرنی ہے، تمہیں بھی کرنی ہے۔ اب چند جملے مصائب کے تو عرض کروں گا، لیکن میرا جی چاہتا ہے کہ تمہیں آج ایک بات بتاتا جاؤں۔ دیکھو حسن اور حسین ایک ماں باپ سے پیدا ہوئے، ایک گھر میں کھیلے، نبوت کی ایک گود میں تربیت حاصل کی، ایک ان میں سے نبی کی داہنی گود میں ہے، دوسرا نبی کی بائیں گود میں ہے، دونوں نبی کے کندھے پہ سوار ہوتے ہیں، پوری زندگی ساتھ گزری ہے۔ حسین کے 3 بیٹے کربلا کے میدان میں عاشور کے دن، سید سجاد، علی اکبر، علی اصغر۔ سجاد سے حسین کی نسل چلی، علی اکبر تلوار سے شہید ہوئے، علی اصغر تیر سے شہید ہوئے، یہی ہے نا۔ حسن کے 3 بیٹے کربلا کے میدان میں، حسن مثنی، قاسم، عبداللہ۔ حسن مثنی سے حسن کی نسل چلی، قاسم تلوار سے شہید ہوئے، عبداللہ تیر سے شہید ہوئے۔ ایسی مشابہت تو دنیا میں دیکھی نہیں گئی۔ پہنچ گیا یہ میسج؟ تو اب مجھے اجازت دو کہ میں ایک جملہ کہوں۔ آج بھائی سے بھائی جدا ہو رہا ہے۔ دیکھو تمہاری آوازیں بلند ہو گئی، کیا مظلوم شہزادہ ہے۔
کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت میں یہ عرض کروں. میرا دوسرا امام پہچانو، حسن مجتبیٰ کو پہچانو. یہ حسن وہ ہے جو اپنے زمانے میں حسین کا بھی امام تھا. یہ جملہ پہنچ رہا ہے نا، یہ میسج پہنچ گیا. روزے سے تھے، گرم دن تھا، گھر میں آئے، آنے کے بعد مغرب کی نماز ادا کی اور پانی سے افطار کیا. اب میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. پانی حلق سے اترا اور ایک مرتبہ چیخ کے کہا میری بہن زینب کو بلاؤ، اس لیے کہ پانی پیتے ہی جگر کے ٹکڑے نکلنے لگے. بہن آئی اور جگر کے ٹکڑے بہن نے اٹھائے. بھئی عجیب مقدر ہے زینب کا، عجیب مقدر ہے زینب کا. اللہ نے زینب کو 2 بھائی دیے اور مقدر یہ تھا کہ ایک بھائی کے جگر کے ٹکڑے اٹھائے اور ایک بھائی کے سر کے ساتھ کربلا سے کوفے اور کوفے سے شام تک جائے. شہزادی آئی، کہا میرے بھائی کو بلاؤ، حسین آئے. بھائی بھائی سے لپٹ گیا. زیادہ زحمت نہیں دوں گا، بہت مختصر زحمت ہے. بھائی بھائی سے لپٹ گیا. بڑی دیر تک حسین حسن کے سینے سے لپٹے رہے اور ایک مرتبہ حسن نے کہا بھیا حسین ذرا میرے ساتھیوں کو تو بلاؤ. گھر کے باہر ایک مجمع لگا ہوا تھا حضرت بن علی کے چاہنے والوں کا. بیویاں پردے میں گئی، سارے دوست آئے. حسن نے ہاتھ اٹھایا، اپنے دوستوں کو سلام کیا. سلام کرنے کے بعد کہا یہ آخری ملاقات ہے، اب حسن کو محشر میں دیکھو گے. یہ کہنے کے بعد کہا فی امان اللہ. جب وہ چلے گئے تو حسین کو بلایا، کہا حسین میرے سارے بچے تیرے حوالے. اور یہ کہہ کر قاسم کو اٹھایا، حسین کی گود میں رکھا. کہا بھیا جب کربلا میں یہ اجازت مانگے تو منع نہ کرنا. اجرکم اللہ. بھیا یہ سمجھنا کہ حسن تم سے اجازت مانگ رہا ہے. یہ کہا، پھر ام فروا کو بلایا، کہا قاسم کو قریب لاؤ. تکیے کے نیچے سے تعویذ نکالا، اپنے بچے قاسم کے شانے پہ باندھا. کہا ام فروا بچے کی بھی حفاظت کرنا، تعویذ کی بھی حفاظت کرنا. اور بچہ اگر کسی پریشانی میں مبتلا ہو جائے تو کہہ دینا بچے سے کہ اس تعویذ کو کھول کے پڑھ لے، اس میں اس کی پریشانی کا حل ہوگا. تم رو چکے، اب اس سے زیادہ زحمتیں سماعت نہیں دوں گا. اور اس کے بعد اپنے چھوٹے بھائی کا ہاتھ تھاما، حسین کا. کہنے لگے بھیا جب میں اس دنیا سے گزر جاؤں تو غسل تم دینا، کفن تم پہنانا، جنازے کی نماز تم پڑھنا، اور کوشش کرنا کہ مجھے میرے نانا کے پہلو میں جگہ مل جائے. اور اگر زمانہ اجازت نہ دے تو بھیا تلوار نہ کھینچنا، مجھے اماں کے پہلو میں لا کے دفن کر دینا. حسین نے نماز پڑھائی، جنازہ تیار کیا، لے کے چلے. ابھی جنازہ راستے میں تھا، اتنے تیر آئے کہ جنازہ تیروں میں چھپ گیا. دیکھو ہر گھر سے جنازہ اٹھتا ہے. 1 منٹ رک جاؤ، بس 2 دقیقے، پھر تم تابوت کی زیارت کرو گے. جنازہ ہر گھر سے اٹھتا ہے.
چونکہ